السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب هب لی من الصالحین، فبشرناه بغلام حلیم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں اس مسجد کے مدرسے میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی بھی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے، کوئی بھی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، اللہ کا بندہ سوال کرے، اللہ کی بندی سوال کرے، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے دعا مانگے، اللہ کی نیک بندیاں دعا مانگے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، بلکہ جمعہ کے مبارک دن میں ہر ایک کی دعا سنی جاتی ہے۔
اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، ہمیشہ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، اصل زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ تو دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر لو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اور عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین انعام کیا نصیب فرمائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں، طلب سے سنتے ہیں، پھر اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں بلکہ پیدا کرنے والا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ماں بہن، اگر بات دھیان سے سنی جاتی ہے، بات ادب سے سنی جاتی ہے، بات طلب سے سنی جاتی ہے، دین کی بات ادب اور طلب سے سننے کی برکت سے اللہ پاک ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اچھا عمل ہوتا ہے تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ اور ماں بہنیں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ چونکہ ہدایت انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، اسی لیے تو ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ہمیں ایسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے جس راستے پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، تو راضی ہوتا ہے، اور ایسے راستے پر چلنے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، یہ چونکہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے، اسلامی مہینے کا آخری مہینہ، اسلامی مہینے کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اسلامی مہینے کا اینڈ یعنی آخری لاسٹ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کے جتنے مہینے ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ، ان مہینوں کو حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ حقیقت میں حج ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ذی الحجہ کے مہینے کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حج والا مہینہ ہے، اس مہینے میں حاجی لوگ حج کرتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت، حج مقبول اور حج مبرور نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب بھی مدینہ المنورہ کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں، مکہ المکرمہ کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں،
جب کوئی آدمی کہتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے، کوئی اللہ کی بندی یہ کہتی ہے اللہ نے مجھے عمرے کے لیے بلا لیا، اللہ نے مجھے حج کے لیے بلا لیا، اس وقت ہمارے دل میں بھی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تو ہمیں کب مکہ بلائے گا، تو ہمیں کب مدینہ بلائے گا۔ لیکن یاد رکھو مکۃ المکرمہ جانا اور مدینۃ المنورہ جانا، حج کا سفر کرنا اور عمرے کا سفر کرنا، یہ پیسوں کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سے مالدار ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے بہت مال دیا، بہت پیسہ دیا، بہت روپیہ دیا، پوری دنیا میں گھومے مال کی وجہ سے، پوری دنیا کا چکر انہوں نے لگا دیا، لیکن ایک مرتبہ بھی مکہ جانا نصیب نہ ہوا، ایک مرتبہ بھی مدینہ جانا نصیب نہ ہوا۔ اور بہت سے غریب ایسے تھے جو بیچارے مزدوری کرتے تھے، حلال کمائی کرتے تھے، ان کے پاس کوئی ایسی بچت بھی نہیں تھی، ان کے پاس ایسے کوئی بچاؤ کے اسباب بھی نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں کئی مرتبہ مکۃ المکرمہ بلایا ہے، کئی مرتبہ مدینۃ المنورہ بلایا ہے۔ تو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی حاضری تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور ماں بہنیں روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہو۔ بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد 313 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک بہت جلد مدینۃ المنورہ کے سفر کے اسباب پیدا فرما دے گا، مکۃ المکرمہ کے سفر کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، ایک چونٹی جس کو ماں بہنیں کہتے ہیں کیڑی کے دل میں یہ تمنا ہو گئی کہ میں مکہ جانا چاہتی ہوں، میں بیت اللہ جانا چاہتی ہوں۔ کیڑی ہر جانور اللہ کو اپنی اپنی زبان میں یاد کرتا ہے، ہر جانور اپنی اپنی زبان میں اللہ کو پکارتے ہیں، ہر جانور اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیڑی نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں بیت اللہ جانا چاہتی ہوں، میں بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ پاک نے کیڑی کے لیے فلائٹ کا انتظام کیا۔ کون سی فلائٹ؟ کبوتر۔ ہم سب جانتے ہیں کبوتر۔ اور حرم میں بہت سی عورتوں نے جب مکۃ المکرمہ کا سفر کیا، مدینۃ المنورہ کا سفر کیا ہوگا تو انہوں نے حرم میں بہت سے کبوتروں کو دیکھا ہوگا۔ اللہ پاک نے کیڑی کے پاس کبوتر کو بھیج دیا اور کبوتر کیڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیڑی کے دل میں بات ڈالی کہ کبوتر پر سوار ہو جا۔ کبوتر کے ذریعے اللہ پاک نے کیڑی کو حرم میں پہنچا دیا، بیت اللہ میں پہنچا دیا۔ تو جب کیڑی کی پکار کو اللہ پاک سن سکتے ہیں تو کیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی کے شان والے امتی ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری پکار کو نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے سچے دل سے مانگنے والے بن جائے، اللہ سے لینے والے بن جائے۔ اللہ پاک دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کسی مہینے کا مقام ہے، کسی مہینے کا مرتبہ ہے تو یہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے کا مرتبہ۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مبارک مہینے کو یہ شروع کے جو 10 دن اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ان کی بڑی فضیلت و حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے، اور 10 راتوں کی اور 10 دنوں کے بڑے فضائل حدیث شریف میں موجود ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عبادت کے لیے پسندیدہ یہ 10 دن ہیں، اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی امتی نے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے رکھے، ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ پاک اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے، ایک دن کے روزے کے بدلے میں اللہ پاک اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ بڑی ہی عظمتوں والا، بڑی ہی برکتوں والا، بڑی ہی شان والا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مبارک مہینے کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادات
اللہ رب العالمین کسی کو رات میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے تو یہ راتیں شب قدر کے بعد اگر کسی راتوں کا مقام ہے تو یہ ذی الحجہ کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں ان کا مقام ہے۔ راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ماں بہن اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ میں نے کہا اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دن یہی ذی الحجہ کے دن ہے، کیونکہ ذی الحجہ کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ایک حدیث میں ذی الحجہ کی بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہے۔ چونکہ یہ ایام شروع ہو گئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کی ابتدائی 9 دنوں میں سے ہر دن کے روزے سے 1 مہینے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 8ویں ذی الحجہ کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 9ویں ذی الحجہ آئندہ جمعہ 9ویں ذی الحجہ آئے گی جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، عرفہ کی دن روزہ رکھنے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ماں بہن حدیث شریف میں بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کسی امتی نے 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھا، 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین 1 دن کے روزے کے بدلے میں 1000 دن کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1 دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو چونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی ہے، یہ مبارک دین، یہ مبارک راتیں دی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں انہیں صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں یاد رکھو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، ہم قدر کریں تب بھی وقت گزر جاتا ہے، ہم قدر نہ کریں تب بھی وقت گزر جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک دن ایسا بھی تھا اپنی زبان سے یہ بات کہی تھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، عید الفطر آ گئی، عید الفطر چلی گئی، اب عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں بقر عید کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بقر عید آئے گی وہ بھی چلی جائے گی، لیکن ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھو ماں بہنیں نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سب سے بڑے کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو گناہوں سے بچا لے ہوئے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لے ہوئے۔ یہ مبارک 10 دن جن میں نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی اللہ پاک بہت زیادہ ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تو جن مبارک دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے وہاں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ 9ویں ذی الحجہ یہ دن کے روزے چونکہ نفلی ہیں، فرض نہیں ہے، اگر اللہ پاک توفیق دے دے تو ضرور رکھنے چاہیے۔ اور ماں بہنیں جن کے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے قضا ہوئے ہیں ان کے لیے تو اچھا بینیفٹ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں روزوں کی قضا کر لے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ہم 9ویں ذی الحجہ میں جب اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے، چونکہ یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے جہاں حاجی لوگ جاتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، ابھی ہم حج میں نہیں گئے تو اللہ سے ہم بھی مانگیں گے زیادہ سے زیادہ چوتھا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں، آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ 4 چیزوں کا اہتمام کرتے رہے۔ نمبر 1 ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں 9 دن کے روزے رکھے ہیں، کبھی بھی 9 دن کے روزے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے۔ نمبر 2 عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا ہے، کبھی بھی 10ویں محرم کا روزہ نہیں چھوڑا۔ نمبر 3 مہینے کے 3 دن کے روزے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے میرا وہ امتی جس نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام کر لیا اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ اور نمبر 4 فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت موقدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ ہمیشہ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنتوں کا اہتمام ضرور کیا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن میں اپنے آپ
آپ کو گناہوں سے بچانے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے میرا کوئی امتی جس نے 9ویں ذی الحجہ میں یعنی عید کے دن سے ایک دن پہلے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دن میں میرے کسی امتی نے کوئی گناہ نہ کیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کیا، زبان سے کوئی چیز غلط نہ کہی، زبان سے کوئی چیز غلط نہ بولی، اور آنکھوں سے کوئی چیز غلط نہ دیکھی، کانوں سے کوئی چیز غلط نہ سنی، ہاتھوں سے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کیا، پیروں سے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کیا، تو فائدہ یہ ہوگا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک اتنا بڑا فضل کا معاملہ ہم پر فرماتے ہیں، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ان دنوں میں ذکر کی مقدار کو بھی بڑھا دینا چاہیے، جتنا ہو سکے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو کلمات ہمیں یاد ہے ان کلمات کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ماں بہنیں یہ قربانی آنے والی ہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زبردست آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور آپ غور و فکر کریں، اسلامی مہینے کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہے، اور محرم کے مہینے میں قربانی کی وہ داستان موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ ایسی قربانی کا دینا تو اب دور کی بات، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ذی الحجہ کا یہ آخری مہینہ، اس مہینے میں بھی قربانی کی وہ داستان موجود ہے کہ ایسی قربانی دینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ قربانی یعنی اللہ سے قرب ہونے کا ایک ذریعہ، جس کو کہتے ہیں قربانی، اللہ سے قریب کر دینے والی چیز ہے یہ قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، مختلف آزمائشوں سے گزرے ہیں، اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا ہے، ان کی پریکشا لی ہے، ان کا ایگزام لیا ہے، اور ہر ایگزام میں، ہر پریکشا میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک اپنے ایمان والے بندوں کا، ایمان والی بندیوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی کبھی حالات اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی کبھی آزمائشیں ہوتی ہے، ان آزمائش میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی اللہ کے بارے میں کوئی چیز غلط نہیں بولتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو آزمایا، اللہ نے ہم کو پریشان کیا، نہیں اللہ نے پریشان نہیں کیا۔ کبھی کبھی اللہ پاک تکلیف دے کر بندے کے درجات کو، تکلیف دے کر بندے کے درجات کو، بندی کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور اپنا قرب دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا دیا۔ کیوں دوست بنایا؟ کہ ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، اولاد تعویذ والے باپو نہیں دے سکتے، یاد رکھو، لکھ لو، اولاد تعویذ والے باپو نہیں دے سکتے ہیں، اولاد دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے اولاد دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے میں چاہتا ہوں لڑکے بھی دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں لڑکیاں بھی دیتا ہوں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے میں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں۔ تو اولاد کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، شادی ہو جانے کے بعد اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا معاملہ کہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ میں اکثر ماں بہنوں کے بیان میں یہ بات کہا کرتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی ہے، مقام والے نبی ہیں۔
آپ کی پہلی اولاد 5 سال کے بعد ہوئی ہے، اس لیے پہلے تو شادی کے بعد یہ مینٹالٹی ہونی نہیں چاہیے کہ ابھی انجوائے کرتے پھر اللہ پاک بچہ دیں گا تو لے لیں گے، یہ مینٹالٹی بھی غلط ہے۔ اس کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ پاک جب دے دے گا اللہ سے فرما بردار اولاد کا سوال کرنا چاہیے، اور اللہ پاک عافیت والی اولاد، سلامتی والی اولاد نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرمائے گا۔ ایسی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرما دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سلامتی والی ہو، عافیت والی ہو۔ تو پہلے تو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ پھر اگر شادی ہو چکی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچاری عورت کو دوائیاں کھلائی جاتی ہے، حالانکہ تکلیف مرد میں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت میں تکلیف ہوتی ہے، مرد کو دوائیاں کھلائی جاتی ہے۔ عام متن سماج میں عورت کو اس کا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے۔ یہ صاف صاف باتیں، چونکہ شریعت آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کا دین آپ کو سمجھا رہا ہوں، میڈیکل چیک اپ ہو جاوے کہ اس میں تکلیف ہے، دونوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر اللہ سے دعا مانگو، ربی حب لی من الصالحین۔ اگر بیٹا چاہیے، خوبصورت بیٹا، فرما بردار بیٹا چاہیے تو ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک خوبصورت اولاد نصیب فرمائے گا، نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما دے، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی کہ ہم تمہیں بہت پیارا بیٹا نصیب فرمانے والے ہیں، اور بڑا بردبار، بڑا برداشت کرنے والا بیٹا نصیب فرمانے والے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ میں مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت معصوم بچے ہیں، اور چونکہ بڑے معصوم تھے، ان کی عمر جب 7-8 سال کی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، او میرے بندے ابراہیم، یہ معصوم بچے کی محبت تمہارے دل میں ضرور ہونی چاہیے، لیکن معصوم بچے سے بھی زیادہ محبت میری ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہیں اور خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کریم میں یہ منظر موجود ہے، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات بیان فرمائی، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اللہ قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 8, 9, 10 سال کی ہو چکی ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب اپنے بیٹے سے سنایا کہ او میرے پیارے بیٹے، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں۔ چونکہ نبیوں کا خواب تو وہی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب تو اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ بات کہی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو معصوم بچے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت بڑی زبردست تھی۔ چونکہ ماں باپ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ماں باپ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، باپ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، ماں اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک اولاد کو بھی نیک بنا دیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزرتی ہے، پھر اس اولاد سے کبھی نیک بننے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے نیک تھے، حضرت حاجرہ تو بڑی نیک تھی، اور کون ہے پکڑ کے لا اس کو، کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیارا بیٹا نصیب فرمایا۔ 8-9 سال کی عمر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں۔ اب بیٹے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا، ابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کر گزریے جو خواب آپ نے دیکھا ہے۔ اور کیا بات زبردست بیان فرمائی کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس حکم کو پورا کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ کا حکم ہوا
छुरी चली नहीं, चूँकि ये तो एक इम्तिहान था, ये तो एक आजमाइश थी। लोग कहते कि ये डरामे हैं, नहीं नहीं, ये पहले से मालूम नहीं था, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही पता था। छुरी को हुक्म दिया, नहीं चली। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक जन्नत का जानवर भेजा है और वो जानवर ज़बा हुआ। अल्लाह पाक को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी इतनी पसंद आई, अल्लाह पाक ने फरमाया वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, ओ मेरे इब्राहीम, क़द सद्दक़्तर रुया, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। अल्लाह फरमाते ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये बहुत बड़ी आजमाइश, ये छोटी आजमाइश नहीं थी, ये बड़ी आजमाइश में भी आप पास हो गए, आप कामयाब हो गए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। क्या ज़बरदस्त बातें कही हैं। तो इनकी याद में हमें कुर्बानी का दिन यानी 10वीं दिलहिज्जा का दिन मनाने का हुक्म है। अब माँ बहनों पर भी बहुत सी औरतों पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन उसकी तफसील मुझे आपके सामने जिक्र नहीं करनी है, वो मर्दों के सामने सारे मसाइल आ जाते हैं। अक्सर औरतों पर कुर्बानी ज़रूरी होती है, वाजिब ही होती है। अगर वाजिब नहीं है तब भी कर लेनी चाहिए, चूँकि लोग समझते हैं कि एक आदमी का एक बकरा होगा तभी कुर्बानी होगी। नहीं नहीं नहीं, एक आदमी का एक बकरा, ये छोटे जानवर में ज़रूरी है कि एक आदमी का एक ही जानवर होगा, लेकिन बड़े जानवरों में 7 हिस्से की गुंजाइश रखी है। अब 1500, 2000, 2500, 3000 का हिस्से में हम कौन से मर जाने वाले हैं। 2500, 3000 के तो माँ बहनें तुम्हारे कपड़े होते हैं, 2500, 3000 के तो तुम्हारी शॉपिंग 10-10 हज़ार की पहुँच जाती है। तो 2500, 3000 की कुर्बानी तुम करोगे, उसमें कौन सा तुम्हारा नुकसान होने वाला है। अगर वाजिब नहीं है तब भी, वाजिब है तो तब तो करनी चाहिए। अब बहुत से लोगों की सोच क्या है, बाज़ लोग अपनी नावाकिफियत की वजह से यानी ना समझ रखने की वजह से ये समझते हैं कि कुर्बानी करने से तो गोश्त हासिल होता है और कुर्बानी के दिनों में सभी कुर्बानी करते हैं, तो गोश्त की ज़रूरत तो रहती नहीं है। इसलिए कुर्बानी के बजाय अगर इन दिनों में कुर्बानी की कीमत सदका कर दिया जाए या किसी दूसरे नेक कामों में लगा दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। लोगों की ये सोच है कि कुर्बानी के दिन तो गोश्त होता है, गोश्त तो सबके घर पकता है, तो गोश्त की क्या ज़रूरत है। हालांकि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सोने चांदी की खैरात भी सवाब में कुर्बानी के बराबर नहीं हो सकती। ईद के दिन कुर्बानी ही करनी है 3 दिनों में। उन दिनों में कोई आदमी सोना चांदी भी अल्लाह की राह में खर्च करे तब भी कुर्बानी के बराबर तो सोना चांदी का खर्च करना भी नहीं हो सकता है। हदीस शरीफ में मौजूद है कि एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अज़हा के दिन यानी बकरा ईद के दिन ईदगाह में खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में सहाबाए किराम के दरमियान में हुज़ूर ने ये बात बयान फरमाई कि आज के दिन किसी आदमी ने कुर्बानी से ज़्यादा अफजल अमल नहीं किया, यानी अच्छे से अच्छा अमल था तो कुर्बानी का ही अमल था। हाँ, किसी रिश्तेदार से टूटे ताल्लुक़ को जोड़ दिया तो और बात है, यानी कई दिनों की दुश्मनियाँ थी लेकिन ईद के दिन बोलचाल हो गई है, ईद के दिन माफ़ी शाफ़ी हो गई है, तो ये और बात है। वरना ईद के दिन कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं हो सकता है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखो मेरे उम्मतियों, 3 दिन से ज़्यादा किसी के लिए हलाल नहीं है। ला यहिल्लु लिल-मुमिनिन अन यहजुर अख़ाहु फ़ौक़ 3 लयाल, 3 दिन और 3 रातों से ज़्यादा किसी के लिए हलाल नहीं है कि किसी से दुश्मनी रखे, किसी से बातचीत बंद रखे। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पीर और हर जुमेरात यानी हर सोमवार और हर जुमेरात, हर गुरुवार को अल्लाह के यहाँ नामाए अमाल हमारा पेश किया जाता है। हमने जितने नेक काम किए अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। लेकिन ऐसे 2 मुसलमान जिन्होंने आपस में बोलना बंद कर दिया है, जिन्होंने दुश्मनियाँ रखी हैं, उनके नेक अमाल अल्लाह तक नहीं पहुँचाए जाते, बल्कि अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं उनको उनके हवाले कर दो जब तक कि आपस में दुश्मनी को ख़त्म न कर लेवे और बोलना शुरू न कर देवे। और हदीस शरीफ में लिखा है कि आपस की दुश्मनी की वजह से न दुआएँ कबूल होती हैं न नमाज़ें कबूल होती हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को पाक और साफ़ रखना चाहिए, दुश्मनियों को ख़त्म कर देना चाहिए, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाएगा किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी छोटी सी ज़िंदगी में मोहब्बत के साथ रहना यही हमारी कामयाबी है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। अब कुर्बानी क्यों है, ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा है, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाते हैं। सहाबाए किराम के दरमियान में हुज़ूर ने ये फरमाया कि सहाबा किराम के दरमियान में सहाबा ने जब अल्लाह के नबी एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबाए किराम बैठे हुए, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है।
تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے، یعنی ہم قربانی کریں گے تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، یعنی جانور کے جتنے بال ہیں، اب بالوں کو کوئی گن نہیں سکتا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دمبا اگر کوئی گھیٹا ہو، چونکہ اس پر تو بال ہوتے نہیں ہیں، تو اس میں کتنا ثواب ہے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تعجب کی وجہ یہ تھی کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کرے تو اس میں تو اون ہوتا ہے، اس میں بال نہیں ہوتے، تو اس میں کیا ثواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اون کے بالوں کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت والا کام ہے یہ قربانی کا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اس لیے خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ اب قربانی کے فضائل تو بہت سارے، لیکن وہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر نہیں کرتا ہوں، بس آپ کو اتنا کہنا ہے، اپنے گھر والے کو، اپنے مردوں کو کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں قربانی ضرور ہوگی، قربانی ضرور ہوگی، قربانی ضرور ہوگی۔ ہم کھوٹے خرچے بہت سارے کرتے ہیں، تو قربانی کے دنوں میں قربانی بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے ذمہ قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، تو مردوں سے ہمارے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، جس پر قربانی واجب ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو شخص اللہ نے مال دیا اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے کا بھی اسے کوئی حق نہیں ہے جو قربانی نہ کرے۔ لیکن بہت سے غریب ایسے بھی ہوں گے جن پر قربانی ضروری نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص قربانی کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قربانی کے دن عید منانے کا حکم ہوا ہے، اس کو اللہ نے میری امت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھ کو کسی نے مادہ جانور دودھ پینے کے لیے دیا ہے، اس کے سوا دوسرا جانور میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ مادہ جانور یعنی بکری، نر مادہ، مادہ یعنی بکری جانور، جس کو ہم کہتے ہیں اونٹ یا اونٹنی، تو اونٹنی ہوگی، بکرا بکری تو بکری ہوگی، جس کو مادہ جانور کہتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں فیمیل۔ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی نے مادہ جانور دودھ پینے کے لیے دیا ہے، اس کے سوا دوسرا جانور میرے پاس نہیں ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کی قربانی مت کرو، لیکن تم عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنے بال کٹوا لو، ناخن تراش لو اور مونچھیں کتروا لو اور زیر ناف بال منڈوا لو، یہ اللہ کے نزدیک تمہاری قربانی مکمل ہو جائے گی۔ غریبوں کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سہولتیں پیدا فرما دی ہے، لیکن قربانی کی وسعت ہو تو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ بڑے فضائل حدیث شریف میں قربانی کرنے کے بیان فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو اور قربانی کے ذبح کے وقت قریب موجود رہو، چونکہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جب پردے کا لحاظ ہو سکے، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ فضیلت ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ قربانی کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ لیکن اب کچھ غلطیاں جو ہماری زندگی میں ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس سے بھی بچنے کا خاص لحاظ رکھے کہ قربانی کے جانوروں کے فوٹو واٹس ایپ پر نہیں، قربانی کے فوٹو واٹس ایپ پر نہیں۔ یہ واٹس ایپ اور یہ انٹرنیٹ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کی بھائیوں کو بھی تکلیف نہ ہو، ہمارے محلے میں کوئی گندگی نہ ہو، کسی کو ہمارے محلے میں گزرنے سے کوئی تکلیف اور کراہت محسوس نہ ہو، ان سب چیزوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو یاد دلایا گیا کہ قربانی کرنی ہو تو صرف اللہ کے لیے، واٹس ایپ کے لیے نہیں، اسٹیٹس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک سے بدلہ لینا ہے تو اللہ پاک ہی بدلہ دے گا، اور اللہ رب العالمین نے وسعت اور طاقت دے رکھی ہے تو قربانی ضرور کریں گے۔ لیکن ماں بہنیں، اب مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دیکھو روزے کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہے کہ روزے اگر روزانہ رکھنا چاہو رکھو، نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 8
8वीं या 9वीं, 8वीं और 9वीं का तो ज़रूर रखो, लेकिन 8वीं 9वीं 2 दिन के रोज़े रखने की तौफीक मिल जाए तो ज़रूर रख लेना। 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखेंगे, अम्मा आयशा फरमाती है कि 1000 दिन के रोज़ों के बराबर सवाब। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, 9वीं ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखने की बरकत से 1 साल के पिछले गुनाह माफ़, 1 साल के आइंदा गुनाह माफ़। तो ये फजीलतों का हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, चूँकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनहगार हैं, बहुत अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं। गुनाह करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, अल्लाह को नाराज़ करने में कोई कमी ना छोड़ी। तो इसकी वजह से अल्लाह पाक हमें अच्छे मौके देता है, गोल्डन चांस देता है। उन चांसों का हम फ़ायदा उठा ले, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा। अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कामयाबी नसीब फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमाएगा। गर्मी के दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सोचो, जब दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी। हमेशा इस बात का तसव्वुर करो कि दुनिया की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गर्मी के दिन में मेरा कोई उम्मती जब ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से फरमाते कि ओ जहन्नम, मेरे एक बंदे ने या मेरी एक बंदी ने तुम्हारी गर्मी से मुझसे छुटकारा मांगा है, मुझसे पनाह मांगी है, तुम गवाह रहना मैंने उसे छुटकारा अता फरमा दिया, मैंने उसे जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा दी। हदीस शरीफ में बड़ी ज़बरदस्त दुआ बतलाई है। वो कौन सी दुआ है? माँ बहने 1-2 मरतबा पढ़ने पर आपको याद हो जाएगी। याद हो जाए तो ठीक, नहीं याद होती है तो लिख लो और बाद में कैसेट से भी याद कर सकती हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अशद्द हर्र हाज़ल यौमी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम। ये मैंने पूरी दुआ आपके सामने पढ़ ली। अब सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतनी तो हर एक को याद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मा अशद्द हर्र हाज़ल यौम, ए अल्लाह आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा सख्त है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, ए अल्लाह दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा लेना, जहन्नम की गर्मी से छुटकारा नसीब फरमा देना। हदीस शरीफ में मौजूद है कि जब हम ये दुआ पढ़ते हैं, कौन सी दुआ? ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अशद्द हर्र हाज़ल यौम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अशद्द हर्र हाज़ल यौम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्रि जहन्नम। इस दुआ को जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक जहन्नम से फरमाते, ओ जहन्नम, मेरे फलाने बंदे ने या मेरी फलानी बंदी ने तेरी गर्मी से मुझसे पनाह मांगी है, मैंने उसे पनाह नसीब फरमा दी, मैंने उसे छुटकारा नसीब फरमा दिया, तू जहन्नम गवाह रहना, मैंने मेरे उस बंदे को जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा दी है। तो इस दुआ का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे गर्मी के दिनों में। अम्मा बेने, वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है इसलिए मुझे बतलाना ये है, हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी है। हमारी ज़िंदगी खूबसूरत कैसे होगी? जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने शुरू में आपको बतलाया कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, वो गुजर जाएगा, ठहरने वाली चीज़ नहीं है। हमेशा मैं अपने हर बयान में आप लोगों को 3 कामों की नीयत करवाता आया हूँ। ये 3 काम ज़िंदगी में कभी मत छोड़ना। 3 काम करते करते दुनिया से चले गए, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी नसीब फरमा देगा, अल्लाह पाक ज़रूर नजात के फ़ैसले फरमाएगा। माँ बहने, एक हदीस मुझे याद आई, मैंने आपको बतलाया ना कि असल गुनाहों से बचना ज़रूरी है। नेकी करना तो बहुत आसान है, लेकिन बचना गुनाहों से बहुत ज़रूरी है। अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से दूर रहना ये बहुत ज़रूरी है। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। याद रखो माँ बहनों, जब गुनाह करते हुए, अल्लाह को नाराज़ करते हुए दिल में बोझ महसूस हो जावे और नेकी करते हुए दिल में खुशी होने लगे तो समझो दिल में ईमान है। और गुनाह करते लेकिन कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नेकी करने पर कोई खुशी नहीं होती तो हमारे ईमान को चेक करने की ज़रूरत है। पता नहीं दिल में ईमान बाकी है या अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में गुनाह करने में, अल्लाह को नाराज़ करने में ऐसी हदें क्रॉस कर जाते हैं, ऐसी हदें पार कर जाते हैं जिनके नतीजे में
دنیا میں وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن پیدا کرنے والے اللہ نے ان کے ایمان کی ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ لیکن میری ماں بہنیں میں اصل بتلاتا ہوں، 3 کاموں کی نیت ہمیشہ، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھو، کبھی اس کو مت چھوڑو۔ یہ مبارک دنوں میں نماز کی عادت بنا لو۔ جیسے رمضان کے مہینے میں آپ نماز پڑھتی تھی، رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد نمازیں معاف نہیں ہو جاتی۔ نمازیں صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں سے ہم روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے پانی سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہوا سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کا رزق روزانہ کھاتے ہیں۔ چائے روزانہ چاہیے، دوپہر کا کھانا روزانہ چاہیے، رات کا کھانا روزانہ چاہیے، سوتے روزانہ، تو پھر نماز کیوں جمعہ کے ساتھ خاص کر دی ہے؟ نہیں، اللہ کے سامنے روزانہ جھکو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے میرا کوئی امتی نماز کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کی زندگیوں میں چین سکون بھر دیتے ہیں، رزق کے دروازے، روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمازی مرد ہو نمازی عورت ہو، شیطان مردود کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، شیطان مردود کے حملے سے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی بچا لیتے ہیں، اور مرتے ہوئے بھی شیطان مردود کے حملے سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور موت کے وقت اللہ پاک اسے ضرور کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکیں گے، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دیں گے، اور اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو نماز کبھی نہ چھوڑو۔ اپنی ذات سے دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ بھی نہ کرو، کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کہہ سکتے ہو نہ کہو، اس کے بارے میں بری بات بھی نہ کہو۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کبھی کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتا ہے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ الجھن میں رہتے ہیں، ہمیشہ وہ تکلیف میں رہتے ہیں، ہمیشہ وہ دکھ میں رہتے ہیں۔ دکھی کرنے والے کبھی سکھی نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ دکھی ہی رہتے ہیں، اس لیے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور ماں بہنیں، تیسرا کام، تم بہت قیمتی ہو، اللہ کے نزدیک تمہارا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ عورت اللہ نے ایک بڑی زبردست چیز بنائی ہے، اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز المرأۃ الصالحہ، 3 چیزیں ہمارے نبی کی پسندیدہ، اور اس میں سے ایک عورت بھی ہے، نیک صالح عورت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بہت پسند ہے۔ عورت اللہ نے بڑی قیمتی بنائی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی مقام والی ہے۔ یہ سمجھو کہ پوری دنیا عورتوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہے۔ اگر عورت کا وجود دنیا میں نہ ہوتا تو یہ دنیا ایک ویران سی بن کر رہ جاتی۔ اللہ نے عورت کو ایسا قیمتی بنایا ہے، تو قیمتی چیز کھلی نہیں چھوڑی جاتی، بلکہ اسے ہمیشہ چھپائی جاتی ہے، ہمیشہ اسے پردے میں رکھی جاتی ہے۔ ماں بہنیں، آپ کے پاس سونے چاندی کے داگینے ہو تو کیا آپ کھلے چھوڑتے ہو؟ نہیں، کیونکہ تمہارے نزدیک وہ قیمتی ہے۔ سونے چاندی کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، پتہ نہیں اس کی کس کی نظر کب بگڑ جائے، کب اس کو چوری کر لیا جائے، کب اسے اٹھا کر اس کو کوئی اور قبضہ کر لے۔ تو فرمایا کہ عورت بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے، پردے میں رہنے کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی بیٹیوں سے بھی کہو، اپنی بیویوں سے بھی کہو کہ پردے میں رہے، اور پردے میں رہو گی تم تو تمہارے پردے میں رہنے کے اثرات تمہاری بیٹیوں پر منتقل ہوں گے، تمہاری بیٹیاں تمہارے پردے میں رہنے کی برکت سے نیک بنے گی، جس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری بیٹیوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، اور وہ بھی ہمیشہ پردے کا اہتمام کرے گی۔ ماں شرم والی ہوتی ہے، معاف کرنا ماں بہنیں، لیکن یہ صحیح بات ہے، ماں شرم والی ہوتی ہے، ماں حیا والی ہوتی ہے، ماں اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، ماں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوتی ہے، تو اس کی اولاد بھی شرم والی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی فرما بردار اللہ کی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، آج کل اولاد وہ نہیں کرتی ہے جیسا ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، بلکہ آج کل کی اولاد وہی کرتی ہے جیسا ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے اچھے کام کریں گے تو اولاد کے دماغ میں اچھے کام سیٹ ہو جائیں گے، اولاد کے دماغ میں نیکی سیٹ ہو جائے گی کہ میرے ابا ہے یہ فلانی نیکی کرتے ہیں، پورے دن قرآن پڑھتے ہیں، پورے دن حدیث شریف پڑھتے ہیں، پورے دن اللہ کے نبی کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر اولاد کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھے گی نہیں میرے ابا جو کرتے وہ مجھے کرنا ہے۔ ماں اگر اچھے کام کرے گی تو پھر ماں کی
نیکی اولاد دیکھے گی اور وہ اولاد بھی وہی ماں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھے گی تو خود نیکی کرنے کے عادی بنیں گے۔ لیکن باپ پورے دن موبائل پر اپنا وقت برباد کرے، ماں پورے دن موبائل پر اپنا وقت برباد کرے، فالتو کے کام، کوئی فائدہ نہیں ایسے کام موبائل پر کرے، تو پھر اولاد بھی وہی سوچتی ہے کہ ہمارے ماں باپ موبائل نہیں چھوڑتے تو ہم کیوں چھوڑے، ہمارے ماں باپ اللہ کو راضی نہیں کرتے تو ہم کیوں راضی کرے۔ تو اولاد کے دماغ میں اگر نیکی کو فٹ کرنا چاہتی ہو، اولاد کو نیکی پر لانا چاہتی ہو، تو ہمیشہ اولاد کے سامنے اچھے کام کرو اور روزانہ گھر میں تعلیم کو زندہ کرو۔ تعلیم کرنے کی برکت سے اللہ پاک تمہاری اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا اور تمہارا فرما بردار بنائے گا اور اللہ کا بھی فرما بردار بنائے گا۔ گجراتی میں کتابیں موجود ہیں، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ جو اللہ پاک توفیق دے دے تعلیم کو ضرور زندہ کرو۔ اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک زبردست بات میں آپ کو سناؤں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکات، درود شریف کی برکات۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے شفا اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے شفا ہے اور روحانی بیماریوں سے شفا ہے۔ درود شریف کی برکات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے شفا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ درود شریف کے بے انتہا فضائل، اور ان فضائل میں کچھ فضائل یہ ہیں، درود شریف پڑھنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، دنیا کی رسوائی سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ پاک دنیا میں کبھی ذلیل نہیں فرماتے، بلکہ ہمیشہ درود شریف پڑھنے والا عزت کے مقام اور مرتبے تک پہنچتا ہے اور اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، ایک اللہ کے نیک بندے نے یہ بات فرمائی ہے، ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا ہے، خواہ دنیاوی انعامات ہو خواہ اخروی یعنی آخرت کے انعامات ہو، سب کا سب درود شریف کی برکت سے پایا ہے۔ تو درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ بہتر درود شریف تو وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ